اور ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں، ہمارے حضرات نے کچھ نے فتویٰ دیا کہ جی ان کے خلاف جہاد کرنا فرض ہو گیا ہے، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا ضروری ہو گیا ہے، لیکن کچھ لوگ کھڑے ہو گئے کہنے لگے کہ ہم جہاد کو بھی نہیں مانتے، ہم بائیکاٹ کو بھی نہیں مانتے، طرح طرح کی باتیں بنانے لگے۔ میں نے مان لیا، 1 منٹ کے لیے میں نے مان لیا، آپ کی بات مان لیتا ہوں کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے جو فتویٰ دیا ہے وہ غلط ہے، مفتی منیب الرحمن صاحب نے جو فتویٰ دیا ہے وہ غلط ہے، بڑے بڑے علماء کرام نے جو فتویٰ دیا ہے وہ غلط ہے۔ چلیں آپ بتا دیں پھر کیا حل ہے اس کا، آپ بتا دیں کیا حل ہے، آپ بتا دیں، آپ بتائیں ہمیں کیا کرنا چاہیے، what should we do، ہمیں کیا کرنا چاہیے، آ کر بتائیں۔ go ahead and lead, we will follow، آگے آ کر بڑھ کر لیڈ کرو، ہم فالو کریں گے، بتائیں کیا حل ہے۔ کسی بندے کو اللہ نہ کرے کوئی مہلک مرض لگ جائے، کسی ہمارے عزیز کو کوئی ہلاک کر دینے والی بیماری لگ جائے، ہم اسے ہسپتال لے کر جائیں۔ ہمارے علاقے کے اندر، پاکستان کے اندر 3-4 علاج کے طریقے رائج ہیں، زیادہ سے زیادہ ڈاکٹر علاج کرتے ہیں، ایلوپیتھی، ہومیوپیتھی ہے، حکیم ہیں یا دم جھاڑا ہے، یہی علاج کے طریقے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی مشہور علاج کا طریقہ رائج نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیں، ڈاکٹر کہتے ہیں حکیم کے پاس کبھی نہیں جانا، نقصان ہو جائے گا، حکیم والا جو علاج ہے یہ محفوظ علاج نہیں ہے۔ حکیم کہتے ہیں ڈاکٹر کے پاس نہ جانا، یہ محفوظ علاج نہیں ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں ہومیوپیتھک والے کے پاس نہ جانا، محفوظ علاج نہیں۔ یہ تینوں مل کے کہتے ہیں مولویاں کو نہیں جانا، محفوظ علاج نہیں ہے۔ بھئی اگر کوئی بھی طریقہ ان میں سے محفوظ نہیں ہے تو کیا اسے مرنے گلنے سڑنے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا؟ اگر مان لیا جائے ان میں سے کوئی بھی طریقہ علاج محفوظ علاج کا طریقہ دیں گے، کیا اس بندے کو جو ہمارا عزیز کینسر کی بیماری میں مبتلا ہے یا کسی اور ہلاک کر دینے والی بیماری میں مبتلا ہے، کیا اسے ہم مرنے کے لیے چھوڑ دیں گے؟ کبھی بھی نہیں چھوڑا جا سکتا۔ ہاں اس کا کوئی تو حل ہوگا نا، ہم نے مان لیا ہمارے علماء کرام نے غلط فتویٰ دیا ہے، آپ بتا دیں کیا کرنا ہے۔ اگر آپ بتاتے ہیں کوئی اس کا حل تو ٹھیک ہے، ہم آپ کے پیچھے لگنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ لیڈر بن جاؤ، ہم کارکن بن جائیں گے، آپ امیر بن جاؤ، ہم پیچھے خادم بن جائیں گے، کارکن بن جائیں گے۔ لیکن اگر تم کوئی حل نہیں بتاتے اس کا تو پھر یا 2 باتیں ہیں، یا تو آپ نادان ہیں، کم عقل ہیں، کم عقل ہیں، یا پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے دل کے اندر اپنے بھائی مسلمان بھائی کی محبت نہیں ہے، آپ کے دل کے اندر توحید کا جذبہ نہیں ہے، آپ کے دل کے اندر محمد مصطفیٰ کی ختم نبوت کی محبت نہیں ہے، آپ کے دل کے اندر قرآن کی محبت نہیں، ختم نبوت کی حدیث کی محبت نہیں، آپ کے دل کے اندر ان کی کوئی ہمدردی نہیں، اپنے مسلمان بھائی کے لیے ہمدردی نہیں ہے۔ اور اگر واقعتاً آپ کے دل میں اسلام، اہل اسلام، قرآن، اہل قرآن کے لیے محبت نہیں، آپ کے دل کے اندر مسجد اقصیٰ کے لیے محبت نہیں، آپ کے دل کے اندر قبلہ اول کے لیے محبت نہیں، پھر سن لو، اپنے آپ کو دیکھو آپ کہاں کھڑے ہو، کہیں ایسا تو نہیں آپ حزب الشیطان کے اندر کھڑے ہو، کہیں ایسا تو نہیں آپ حزب اللہ کے مخالف بن کر کھڑے ہو گئے ہو۔ یاد رکھنا، عالم ازل سے اللہ نے فیصلہ کر دیا کائنات کے اندر 2 جماعتیں ہوں گی، ایک حزب اللہ ہوگا، ایک حزب الشیطان ہوگا، ایک شیطان کی جماعت ہوگی، ایک اللہ کی جماعت ہوگی، ایک شیطان کی جماعت ہوگی، ایک اللہ کی جماعت ہوگی۔ اللہ کی جماعت کو حزب اللہ کہا جائے گا، شیطان کی جماعت کو حزب الشیطان کہا جائے گا۔ حزب اللہ کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی، رسول کی محبت ہوگی، قرآن کی محبت ہوگی، حزب الشیطان کے دل میں اس جیسی کوئی محبت نہ ہوگی۔ فرمایا آدم علیہ السلام حزب اللہ کے لیڈر بن کر آئے، مقابلے میں شیطان آ گیا، ابراہیم حزب اللہ کا لیڈر بن کے آیا، مقابلے میں نمرود حزب الشیطان کا لیڈر بن کے آ گیا، موسیٰ حزب اللہ کا لیڈر بن کے آیا، مقابلے میں فرعون حزب الشیطان کا لیڈر بن کے آ گیا، محمد مصطفیٰ حزب اللہ کے لیڈر بن کر آئے، مقابلے میں ابو جہل حزب الشیطان کا لیڈر بن کر آ گیا، معین الدین حزب اللہ کا لیڈر بن کے آیا، پرتھوی راج چوہان حزب الشیطان کا لیڈر بن کر آیا۔ یاد رکھیں
میرا فیصلہ نہیں، گاؤں والوں کا فیصلہ نہیں، مولوی کا فیصلہ نہیں، مفتی کا فیصلہ نہیں، اللہ کا فیصلہ ہے۔ جو حزب الشیطان کے اندر چلا گیا کل بھی خسارے کے اندر تھا، آج بھی خسارے کے اندر ہے، روز قیامت بھی خسارے کے اندر ہوگا۔ اور جو حزب اللہ کے اندر چلا گیا کل بھی کامیاب تھا، آج بھی کامیاب ہے، روز قیامت جنت کے اندر جا کر بھی کامیاب ہو جائے گا۔